اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کافی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اور پارٹ ہے آپ کی تیاری کا، پریپریشن کا، چاہے وہ ہیڈ ماسٹر کا ہو چاہے وہ لیکچرر ایجوکیشن کا ہو۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فیکٹرز اینڈ ماڈلز انڈرلائنگ ایب نارمل بیہیویئر۔ ایب نارمل بیہیویئر کیا ہوتا ہے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کے خاص طور پہ ماڈلز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتا ہے کہ فیکٹرز کون سے ہیں۔ ٹو امپارٹنٹ فیکٹرز ہیں جو اب نارمیلٹی کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ بھی جب نارمل نہیں ہوتا تو وہ اب نارمل میں آتا ہے۔ معمول کے مطابق اگر کام یا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ ایب نارمل میں فال کرتی ہیں۔ تو اس کی بیسکلی جو دو فیکٹرز ہیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلا ہے جینیٹک فیکٹر ہے، دوسرا بیولوجیکل فیکٹر ہے۔ جینیٹک فیکٹر میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں آتا ہے مینٹل ڈس آرڈر، موڈ ڈس آرڈر، شیزوفرینیا، اور یہ جینیٹک جو ریزن ہے یہ جنریشن ٹو جنریشن موو کرتی ہے، چلتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں موو کرتی ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ کوئی ایک سنگل ون جین اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اونلی ون جو سنگل جین ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے کلیئرلی کہ کون سی وہ چیزیں ایسی ہیں جو فیکٹرز ہیں، وہ کون سے نشانیاں ہیں، علامات ہیں جو نیکسٹ جنریشن میں شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بیولوجیکل فیکٹرز ہیں، اس میں انفلوئنس آف آل کائنڈ ہوتا ہے۔ اس میں دونوں طرح کے آتے ہیں، جینیٹک بھی اور یہ ہیومن بیہیویئر جو ہے ایکچولی جینیٹک کے جینز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، آنے والی نسل پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ بیولوجیکل فیکٹر میں فال کرتی ہیں۔ اس میں جین ہو سکتے ہیں، اینڈوکرائن ہو سکتا ہے، میل نیوٹریشن ہو سکتی ہے اور اینی فزیکل انجری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یا کسی بھی انسان کا نارمل جو بیہیویئر ہے وہ ایب نارمل میں بدل سکتا ہے۔ اگر ہم ماڈلز کی بات کریں، سائیکولوجیکل ماڈل میں سب سے پہلا جو ماڈل ہے وہ سائیکو ڈائنامک ماڈل ہے۔ اس کی خصوصیات اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ سب سے پرانا ہے۔ ایکچولی سائیکولوجیکلی جو چیزیں چینج ہوتی ہیں، جو بدلتے ہیں، اس میں کافی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پیرنٹل ڈیپریویشن ہو سکتا ہے، انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ فالٹی ریلیشن ہو سکتے ہیں، اوور پروٹیکشن ہو سکتی ہے، فیملی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے نارمل سے ایب نارمل کی طرف موو کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر سائیکو ڈائنامک کی ہم بات کریں تو انسان میں جو انکانشیس مینٹل ڈس آرڈر یا مینٹل کانفلکٹ ہوتا ہے وہ سائیکو ڈائنامک ہوتا ہے۔ ایک اچھا جو ایک انسان چاہتا ہے اس کی ایگزامپل میں کہ اس کی اچھی جاب ہو اور اس کے پاس اچھی بہترین قسم کی گاڑی بھی ہو، اور وہ اچھی جاب حاصل کر لیتا ہے لیکن گاڑی کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، یا اس کے لیے ٹریولنگ ایز کمپیئر ٹو پرسنل وہیکل اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر جانا زیادہ ایزی ہوتا ہے، تو اگرچہ وہ اس کو فیل نہیں کر پا رہا ہوتا لیکن ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ اس کے انکانشیسنیس میں ایک کانفلکٹ رہ جاتا ہے، مینٹل کانفلکٹ، اور یہی اس کی وجہ سائیکو ڈائنامک ہوتا ہے۔ اگر اس پر ہم بات کریں مزید تو سگمنڈ فرائیڈ جس نے سائیکو انالیسس کی تھیری دی تھی، جس میں ایڈ ایگو اور سپر ایگو پر اس نے بات کی تھی کہ ایڈ ایگو اور سپر ایگو کس طرح سے انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ان تینوں کی جو انسٹرکچرڈ انٹیگریشن ہے اس کی وجہ سے سائیکو ڈائنامک، اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو انسان کے انٹرنل فورسز ہیں وہ ڈائنامک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی ایسی چیزیں، ایسی بات، ایسی خواہش، ایسی انفلڈ اور مینٹل کانفلکٹ جو اس کے بیک آف دا مائنڈ میں رہ جاتا ہے لیکن وہ اس کو سالو نہیں کر پاتا، تو یہ اس کا باعث بنتا ہے سائیکو ڈائنامک کا ماڈل۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ماڈل ہے وہ بیہیویئرل ماڈل ہے۔ بیہیویئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیہیویئر از واٹ وی ڈو، جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارا جو کام کرنا ایکٹ ہے، ہماری جو ایکٹیویٹی ہے۔ بیہیویئرل ماڈل جو ہے وہ ریزلٹ آف لرننگ میل اڈاپٹیو بیہیویئر ہے، کلاسیکل آپرینٹ اینڈ سوشل لرننگ اس کا باعث ہے۔ اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں بیہیویئر کی خرابی جو آتی ہے انسانوں میں، بہت سے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے، جو بیہیویئر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔
اس میں بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے جو بہترین اس کا جو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کنڈیشننگ ہے۔ وہ کنڈیشننگ جب آپ کسی کو دوسرے کو کرتا ہوا دیکھ کر یا ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کنیکٹ کر کے جب دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی کنڈیشننگ کہلاتا ہے۔ تو کنڈیشننگ کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماڈلنگ رول ماڈل ہے، اور جب دوسروں کو ٹرائی ٹو امیٹیٹ کرتا ہے، دوسروں کو جب وہ نقل کرتا ہے، دوسروں کا بہترین رویہ جب دیکھتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کے بہترین رویے کی تشکیل کے لیے ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل ہونا چاہیے، تاکہ بچے اسے دیکھ کر اس سے سیکھیں، اس سے لرن کریں اور اپنے بیہیویئر کو درست کریں۔ نیکسٹ ہے کوگنیٹو ماڈل۔ Abnormal functioning due to cognitive problem, think illogically and make over generalization۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عجیب اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، اس کی جو کوگنیشن ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے، اس کے آئیڈیاز، اس کے خیالات، وہ اپنے آپ کو انوانٹیڈ فیل کرتا ہے، خود کو بدصورت سمجھتا ہے، خود کو عجیب اور انفٹ سمجھتا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو اس کے مائنڈ میں عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، تو یہ فال کرتا ہے کوگنیٹو ماڈل میں، اور جو بتاتا ہے کہ کوگنیٹیولی اگر بچے کے صحیح پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیا جائے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہیومنسٹک ایگزسٹینشل ماڈل۔ اس کے اکارڈنگ جو آپ کی انٹرپرسنل پرسنالٹی ہے، اس میں وہ والی چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہم ہیومنزم کی بات کریں تو انسان کو انسان سمجھنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنا، کوآپریشن کا مظاہرہ کرنا، سیلف ایکچولائزیشن ہونا، اور ایگزسٹینشل کہتے ہیں فریڈم ٹو گیو میننگ ٹو آر ایگزسٹینس اور اوائڈ رسپانسبلٹی۔ جب انسان اپنے آپ کو ایگزالٹڈ فیل کرتا ہے، وہ اچھا سوچتا ہے اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں، اس میں فطری طور پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کا، دوسروں کو کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا، دوسروں کو سپورٹ کرنے کا، تو یہ والی چیزیں انسان کو انسانیت کے قریب لاتی ہیں۔ اور جن لوگوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی، ان کو ریئلائز اگر کروا دیا جائے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں، تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے جو قریبی دوست ہیں وہ ان کو فرینڈلی اور ماحول دیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، اور انسان کو اپنے اوپر اس بات پر ریگریٹ ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا غلط رویہ کیوں کر رہا ہے یا رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سوشیو کلچرل ماڈل ہے۔ سوشل فیکٹرز اس میں نمایاں ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ انسان انسانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، اور اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اگر سوشلی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، تو ایسے لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور سوشلی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو فرینڈلی ریلیشن مہیا کیے جائیں۔ ان کو انگزائٹی کے خاتمے کے لیے دوسرے لوگوں کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اسے زندگی کی طرف واپس لایا جائے، معاشرے کا ایک اہم اور فعال رکن بننے میں اس کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد ہے ڈایتھیسس اسٹریس ماڈل۔ اس میں ایک ایسی بیماری یا حالات کی کسی خاص مرض میں مبتلا ہونے کو کہتے ہیں، کسی خاص پریشانی میں مبتلا ہونا، سٹریس لیول پر چلے جانا۔ اس میں انسان عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے، کچھ چیزیں وہ بار بار اور زیادہ ایکسیسولی کرنے لگتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کھانا بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ سونے لگ جاتے ہیں، تو کسی بھی چیز کو بہت زیادہ ایکسیس میں وہ سر انجام دینے لگ جاتا ہے۔ اس کے اگر کمپوننٹس دیکھیں تو ہم بیسیکلی اس کے 3 کمپوننٹ ہیں۔ ایک جینیٹک ہے، جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ وہ انہیریٹڈ ہوتا ہے۔ دوسرا ولنربیلٹی ہے کہ وہ کتنا انسان اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتا ہے، وہ مشکلات، سٹریس یا پریشانی کو کتنا فیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ وہ کیا اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے، کیا وہ برقرار رہتا ہے، خود کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، یا وہ ولنریبل ہے، تھوڑی سی بات پر بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ سٹریس آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کہ اسے پتہ چلے کہ اس کی جو انگزائٹی ہے یا اس کی جو ڈپریشن ہے، اس کی مین وجہ کون ہے، کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت بنی ہے۔ تو یہ 6 ماڈلز ہم نے دیکھے۔ سائیکو ڈائنامک تھا پہلا، پھر بیہیویئرل ماڈل تھا، پھر کوگنیٹو ماڈل تھا، پھر ہیومنسٹک ایگزسٹینشل ماڈل تھا، اور سوشیو کلچرل ماڈل کے بعد ہم نے دیکھا ڈایتھیسس اسٹریس ماڈل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔